اللہ 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 اللہ۔ 30ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورہ نبا مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے۔ اس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، 173 کلمات ہیں اور 970 حروف ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورہ نبا ہے، دوسرا نام سورہ تساؤل ہے اور تیسرا نام سورہ عما یتساءلون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں بڑی خبر کی، یعنی کفار قریش آپس میں کس بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں سوالات آپس میں وہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا، تو ان میں باہم گفتگو شروع ہوئی اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا دین لائے ہیں۔ اس آیت میں ان کی گفتگو کا بیان ہے اور تفہیم شان کے لیے استفہام کے پیرائے میں بیان فرمایا، یعنی وہ کیا عظیم الشان بات ہے جس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات بیان فرمائی جاتی ہے۔ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کی۔ بڑی خبر سے مراد یا قرآن ہے کہ یہ قرآن کے متعلق سوالات کر رہے ہیں، یا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین ہے کہ اس کے متعلق وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، یا مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ ہے۔ اور یہ تینوں مسائل ایسے ہیں جس کے متعلق کفار قریش آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کیا کرتے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ کئی راہ ہیں، ان کی رائیں مختلف ہیں، ان کے خیالات مختلف ہیں۔ بعض تو قطعی انکار کرتے ہیں، بعض شک میں ہیں، اور قرآن کریم کو ان میں سے کوئی تو سحر جادو کہتا ہے، کوئی شعر و شاعری کہتا ہے، کوئی کہانت کہتا ہے اور کوئی اور کچھ کہتا ہے۔ کہانت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بعض لوگ سرکش جنات کو قابو میں کرتے ہیں، اور سرکش جنات آسمان دنیا کی طرف جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے، اور وہ وہاں سے کوئی ایک جملہ 2 جملہ سن لیتے۔ فرشتوں کی گفتگو سے وہ ایک جملہ 2 جملے یا ایک لفظ 2 لفظ سن لیتے اور مختلف اس میں باتیں مکس کر کے کاہن کو بتاتے تھے۔ پھر کاہن اس میں بہت سارے تکے اور اندازے ملا کر پیش کرتا، اس میں سے بعض باتیں صحیح ہو جاتی تو لوگ ان سے متاثر ہوتے، تو اسے کاہن کہتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں مستقبل کی خبریں ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی کہانت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک وہ کاہن کہتے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ساحر کہتا، جادوگر کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کاہن کہتا۔
الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ کئی راہ ہیں، کلا سیعلمون، ہاں ہاں اب جان جائیں گے، ان قریب جان جائیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے، اس انکار کے نتیجے کو جان جائیں گے، اس جھٹلانے کے انجام کو جان جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے عجائب قدرت میں سے چند چیزیں ذکر فرمائیں تاکہ یہ لوگ ان کی دلالت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کو پیدا کرنے اور اس کے بعد اس کو فنا کرنے اور فنا کے بعد پھر حساب اور جزا کے لیے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا کہ تم اس میں رہو اور وہ تمہاری قرار گاہ ہو، یعنی زمین کو ایسا بنایا کہ تم اس پر بستے ہو اور مرنے کے بعد اس کے اندر دفن ہوتے ہو۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، کیل بنایا، جن سے زمین ثابت رہے، قائم رہے۔ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے بنایا، مرد اور عورت۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، یعنی نیند کو تمہارے جسموں کے لیے آرام بنایا تاکہ اس سے کوفت اور تھکن دور ہو اور راحت و آرام حاصل ہو۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا جو اپنی تاریکی سے، اندھیرے سے ہر چیز کو چھپاتی ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا کہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اپنی روزی تلاش کرو، اس کے لیے دن کو روشن بنایا، روزگار کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، 7 مضبوط چھتیں تم پر قائم کی جن پر زمانہ گزرنے کا اثر نہیں ہوتا، یہ چھتیں پرانی نہیں ہوتی، کہنگی اور بوسیدگی ان تک راہ نہیں پاتی۔ مراد ان چنائیوں سے 7 آسمان ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، یعنی سورج، جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا، یعنی بادلوں سے تیز بارش تمہارے اوپر نازل فرمائی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ، حبہ اناج، نباتا سبزہ۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ۔ تو جس نے اتنی چیزیں پیدا کر دیں وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ نیز ان اشیاء کا پیدا کرنا حکیم کا فعل ہے، اور حکیم حکمت والے کا کوئی کام عبث اور بیکار نہیں ہوتا۔ اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہ ہوتا اور اچھے کو صلہ نہ ملے، ثواب نہ ملے، اور برے کو سزا نہ ملے، تو دنیا کی پیدائش عبث ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنے اور سزا و جزا کے انکار کرنے سے لازم آتا ہے کہ انکار کرنے والے کے نزدیک یہ تمام افعال، یہ کائنات کو پیدا کرنا، یہ عبث ہے، بیکار ہے، اور عبث ہونا باطل۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی یہ عبث اور بیکار نہیں بنائی۔ تو جب یہ کائنات عبث اور بیکار نہیں تو یہ خیال باطل ہوا، اور اس خیال کی وجہ کیا بنی کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، تو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنا باطل ہے۔
اس برہان قوی سے ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور حساب و جزا ضرور ہے، اس میں شک نہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا وقت ٹھہرا ہوا ہے، ثواب کے لیے اور عذاب کے لیے فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں۔ یہاں سور سے دوسری مرتبہ سور پھونکنا مراد ہے۔ جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور حساب کے لیے موقف کی طرف، میدان محشر میں کھڑے ہونے کی جگہ کی طرف دوڑیں گے۔ فتأتون افواجا، تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، یعنی تم سارے قبروں سے نکل کر موقف کی طرف، حساب کتاب کی جگہ کی طرف دوڑو گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا، اور اس میں راستے بن جائیں گے، اس میں راہیں بن جائیں گی، ان سے فرشتے اتریں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا، دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ سرابا ریگستان میں چمکنے والے ریتے کو کہتے ہیں۔ دور سے ریت چمکتی ہے، مسافر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پانی ہے، وہ کئی میلوں کا سفر کر کے جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریت چمک رہی تھی، میں تو اسے پانی سمجھا تھا۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی کا وجود نہیں ہوتا۔ تو جب قیامت آئے گی تو پہاڑ ایسے ریزہ ریزہ ہو کر غائب ہو جائیں گے، گویا کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا، دور سے پانی کا دھوکہ دیتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک میں ہے، یعنی جہنم مجرموں پر حملہ کرنے والی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں قرنوں رہیں گے، مدتوں رہیں گے، جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو پائیں گے۔ الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور جہنمیوں کا جلتا پیپ، کھولتا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا، جہنمیوں کا جلتا ہوا پیپ اور خون اور گندگیاں پینے کو دی جائیں گی۔ وہ اس قدر گرم ہوگا کہ چہرے کے قریب لائیں گے تو چہرے کی کھال و گوشت اس میں جھڑ جائے گا، لیکن پیاس کی شدت ایسی ہوگی پیاسے اونٹوں کی طرح پیئیں گے، اور جب پیئیں گے تو جسم کے اندر کی ہر چیز وہ گلا دے گا۔ جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا بدلہ، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے عمل ویسی جزا ویسا بدلہ، یعنی جیسا کفر بدترین جرم ہے ویسا ہی سخت ترین عذاب ان کو ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا، کیونکہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر تھے، انکار کرتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہے۔ ان کے تمام اچھے اعمال برے اعمال ہمارے علم میں ہیں، ہم ان پر جزا دیں گے۔
اور آخرت میں عذاب کے وقت ان سے کہا جائے گا فذوقوا، اب چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب، یعنی اب ہم تمہارے عذاب میں مسلسل اضافہ ہی کریں گے۔ تو جہنم میں کافروں پر عذاب مسلسل بڑھتا ہی جائے گا اور ہر لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ سورہ نبا کا پہلا رکوع مکمل ہوا، اس میں جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اس رکوع میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے موت کی اور قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ